الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم اوپر ایک منافق کے چوری کرنے کا ذکر تھا۔ جب اس کی چوری پکڑی گئی تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ اس کے بعد بھاگ گیا مکے کو، مدینے سے، یعنی مرتد ہو گیا۔ چوری پکڑے جانے کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا، توبہ کر لیتا، حضور کی اطاعت کو تسلیم کر لیتا تو توبہ کا دروازہ اس پر کھلا ہوا تھا۔ لیکن اس نے تو اسلام چھوڑ کر ارتداد کا راستہ اختیار کیا۔ یہ جوڑ ہے اوپر کی آیتوں سے۔ ان آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین نہیں معاف فرمائیں گے ان یشرک بہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا، کتنا بھی بڑا گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ شرک کو قرآن مجید نے ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بغاوت ہے۔ جرم کی معافی ممکن ہے، دنیاوی قوانین میں بھی، حکومتوں میں بھی جرائم کو معاف کر دیا جاتا ہے، بغاوت کے جرم کو نہیں معاف کیا جاتا۔ بغاوت کی سزا سوائے موت کے وہ کچھ نہیں ہے۔ شرک کی بڑی تفصیلات ہیں، بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے کو علماء کے سامنے بیٹھ کر سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عوام کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو شرک کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور بعض تو عمرہ کو بھی جاتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، لیکن شرک کی بعض لوگوں کو تو اس کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہیں، لیکن اسے عذر نہیں مانا گیا، اس لیے کہ کتابیں ہیں، قرآن مجید ہے، احادیث ہمارے سامنے ہیں، علماء کی تشریحات ہمارے سامنے موجود ہیں، علماء موجود ہیں ہمارے سامنے، لہذا اسے عذر نہیں مانا گیا کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا اس لیے میں شرک کر بیٹھا، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہاں ان تمام تفصیلات کو ذکر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، بہت طویل ہو جائے گی، یعنی اس کی بڑی اقسام ہیں۔ ایک ہے شرک فی الذات، ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ایک شرک فی الصفات ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو ہم پلہ ٹھہرایا جائے. ایک شرک فی العبادت ہے، ایک شرک فی التصرف ہے. اس طرح کی بہت ساری اردو میں اب کتابیں آ گئی ہیں، اس کی بڑی اقسام ہیں. اس میں اردو میں آسان کتابیں بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، مطول بھی ہیں، مختصر بھی ہیں. شرک کا جو باب اس میں ہے اسے کھول کر اس کے ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو پڑھ کر یا علماء سے سن کر اسے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس میں اصول بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. اللہ نے یہ اعلان کیا ہے. اس لیے کہ بغاوت قابل معافی جرم نہیں ہے. تو یہ تو شرک فی ذات اور شرک فی صفات، شرک کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر. ایک کو شرک جلی کہا جاتا ہے، یعنی ایک آدمی اللہ کو ایک نہیں مانتا، دو مانتا ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا. یعنی تو شرک فی صفات ہے، یعنی جس طرح اللہ بچے دے سکتا ہے، انبیاء بھی بچے دے سکتے ہیں. جس طرح خدا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اولیاء اللہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہیں. جس طرح خدا عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ بھی ایک آدمی عالم الغیب ہے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. جب شرک کی ہی معافی نہیں ہوگی تو کفر کی معافی کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ کفر شرک سے بڑی ہوئی چیز ہے. شرک میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے غیر کو اللہ کے ہم پلہ مانتا ہے. جب اس کو ہی معاف نہیں کیا جائے گا تو ایک آدمی سرے سے اللہ ہی کا انکار کرے تو اسے کیسے معاف کیا جائے گا؟ وہ تو اس سے بھی بدترین جرم ہے. اور دوسرا ایک ہے شرک خفی. شرک خفی ریا کو کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یسیر الریاء شرکن، شرک کا ادنا درجہ بھی، ریاکاری کا ادنا درجہ بھی شرک ہے. جی اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں کہ آدمی مسجد بنا رہا ہے جو ہے وہ نام کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکارانہ طور پر، کہتے ہیں یہ شرک ہے. ایک درجہ کا شرک ہے یہ بھی. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. آج شب برات کے عنوان سے میں بیان کیا، بڑی تفصیل سے میں نے اس کو بیان کیا اور تمام شب برات سے تعلق رکھنے والی تفصیلات کو سمیٹنے کی کوشش کی. ایک تو اس کے ثبوت کو کہ وہ ثابت ہے، اس طرح بہت ہے، بیان بھی میرا محفوظ ہے. ان میں نے ان 9 افراد کا ذکر کیا ہے جو روایتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات بھی شب برات جیسی مقدس و بابرکت رات، جس میں اللہ تعالیٰ، اس کو شب برات کہتے ہی اس لیے ہیں کہ برات کہتے ہیں بری ہونے کو. جیسے کہا جاتا نا کہ یہ قیدی باعزت جیل سے بری ہو، ریا ہو گیا، بری ہو گیا، باعزت بری ہو گیا یعنی ریا ہو گیا، جیل سے چھوٹ گیا. چونکہ اس رات اللہ تعالیٰ، اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے چھٹکارا پا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اس رات بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں. اس میں ایک مشرک بھی ہے. جیسے اور 9 افراد کا میں نے ذکر کیا ہے، ابھی کوئی شب برات کا بیان تو نہیں، اس میں ایک مشرک بھی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم شرک کو نہیں معاف کریں گے. اللہ تعالی ہم کو دونوں قسم کی شرک سے محفوظ رکھے. اس میں بہت ساری اردو کی کتابیں ہیں. ایک حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی کی ایک کتاب ہے جس کا نام عقائد الاسلام ہے. بڑی معتبر ترین کتاب ہے یہ عقائد کے باب میں.
اور یہ کتاب ایمانیات کے نام سے ہے. یہ ہمارے شیموں کا ایک بڑے عالم دین ہے، انہوں نے اس کو لکھا ہے، مولانا سید مسعود احمد صاحب ہاشمی. بڑی اچھی کتاب، مختصر جامع کتاب ہے. اس میں انہوں نے شرک کے اقسام پر بڑی اچھی بحث کی ہے. تیسری اس باب میں، شرک کے باب میں، جو کتاب ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے اردو میں، وہ ایک تقویت الایمان ہے، جو مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں ہیں، اسے دیکھنا چاہیے. دیکھو، ایک اصول اللہ کا ایسا ہے کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ. چھوٹے گناہ تو وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں. گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے جمہور علماء کے کہنے کے مطابق. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں سزا دیے بغیر، اور کبھی سزا دے کر اسے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے. لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ سزا دینے کے بعد بھی اللہ نہیں معاف کرتے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا. اسی لیے بڑا نازک مسئلہ ہے، اسے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے سورہ یوسف کی ایک آیت ہے جو دعوت فکر دے رہی ہے. قرآن کریم میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایمان والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی زاویے سے. آپ اس وقت امت مسلمہ میں جو اعتقادی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، آپ غور کرتے چلے جائیں. اچھے اچھے دینداروں کے ساتھ بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حج کو جانے سے پہلے بھی جو ہے وہ باقاعدہ مزارات پر جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، جا کر آنے کے بعد بھی حاضری دیتے ہیں. اللہ اکبر. بڑی عجیب قسم کی لعنت ہے. دنیا کی سب سے بدترین لعنت شرک ہے. جی. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ رہے اللہ اسے معاف کر دیں گے، یا تو بغیر سزا دیے معاف کر دیں، یا سزا دے کر ہی صحیح معاف کر دے، چھٹکارا تو مل جائے گا. آگے کہتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ، تو وہ گمراہ ہو گیا، راستہ گم کر لیا اس نے، ضَلَالًا بَعِيدًا، اور وہ بہت دور چلا گیا گمراہی میں. عقل کے تقاضے سے بہت دور جا پڑا. آگے کہتے ہیں ایک تو اصول بیان کر دیا شرک کے تعلق سے، توجہ دلائی، اور یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی اس بیماری میں مبتلا ہے تو اسے جلد سے جلد توبہ کرنے کی ضرورت ہے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اس کا وقت کسی کو نہیں پتہ. اسی لیے آدمی کو تھوڑی بھی دیر نہیں کرنا چاہیے، جلد سے جلد آدمی توبہ کرے. یہ ایک گناہ ایسا ہے. اللہ تعالیٰ آگے مشرکین، اس سے پہلے منافقین کا اور یہودیوں کا، اہل کتاب کا ذکر تھا، اس میں مشرکین کا ذکر ہے. ان کی کچھ بے وقوفیوں کا ذکر ہے، ان کے مذہب کی. ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہتے ہیں کہ وہ نہیں پکارتے، نہیں عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر عورتوں کو. یعنی مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یا اللہ کی بیویاں کہتے تھے. یہ تو وہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دیتے تھے. قرآن کریم کہتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. چہرہ کالا ہو جاتا تھا. لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر چہرہ کالا پڑ جاتا تھا.
جیسے پریشانی میں ہوتا ہے، پریشانی کے وقت میں آدمی کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور دل میں بھی کڑ رہا ہے، یار کیا عجیب مصیبت سر آ پڑی. اس لیے بعض سخت دل لوگ زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے. اور اسی طرح اس کو بڑی حقیر مخلوق سمجھا جاتا تھا. کہتے ہیں ایک طرف تو زندہ دفن کرتے ہو لڑکیوں کو، ان کی پیدائش سے خوش بھی نہیں ہوتے، ان کو حقیر مخلوق سمجھتے ہو، عجیب تضاد ہے تمہارے اندر. اور دوسری طرف کہتے اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اپنے لیے تو لڑکے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قرآن کریم نے الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ کہا. یہ بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے. من دونہ الا اناثا. آج بھی ہندوستان میں دیویوں کو پوجا جاتا ہے، سیتا کو پوجا جاتا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری دیویوں کو پوجا جاتا ہے ہندوستان میں. اور مصر و یونان میں گائے کو پوجا جاتا تھا، ہندوستان میں بڑی حد تک، بلکہ ہندوستان میں بعض عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ان کے مخصوص اعضاء کو کی پوجا کرنے کا رواج بھی موجود ہے. یہ بڑا عجیب بے وقوفہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ اللہ جیسے قدرت والے قادر مطلق مختار کل کو چھوڑ کر کہ اسی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں. ادعون من دونہ الا اناثا. عرب میں بھی جن بتوں کا ذکر ملتا ہے، لات و عزیٰ کا، منات کا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، تاریخ کی روایتوں کے مطابق وہ بھی عورتیں تھیں. جی بلکہ بعض بتوں کے متعلق آتا ہے کہ دو بت جو ہے وہ تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ کعبے کے بالکل عین کعبہ میں، کعبے کے قریب یا کعبے کے اندر انہوں نے بدکاری کی. دونوں عاشق معشوق تھے، بدکاری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، دونوں پتھر بن گئے. چند دنوں کے بعد انہی کی پوجا ہو رہی ہے. ایسی عجیب احمقانہ قوم تھی. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور یہ لوگ سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں، صرف سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں. یہ اوپر کی حرکتیں بھی شیطان ہی کے کہنے سے کرتے ہیں. اور ایک سب سے بڑا ہے سب سرکشوں کا سردار گرو گنٹھال، وہ ہے وہ جو حضرت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، یہ کہا تھا. لعنہ اللہ، ملعون ہے وہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. اللہ کی رحمت سے ایسے شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ایسی شیطان کی بات مانتے ہیں جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے، جو مردود ہے، اللہ کی بارگاہ کا مردود، راندہ درگاہ ہے، جو ملعون ہے. لعنہ اللہ. اس سے پتہ چلا کہ شرک اور اسی طرح بتوں کی پوجا یہ شیطانیت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. وقالا، اور شیطان نے کیا کہا تھا اللہ کے سامنے؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. میں تیرے بندوں میں سے میرا کوٹا لے لوں گا اور ضرور لوں گا. اور آگے کہا تھا وَلَا وُزِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھی ضرور بہکاؤں گا. میری کوشش میں برابر جاری رکھوں گا میرا مشن. کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی لبیک کہے کوئی مجھے دھتکار دے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اسی لیے حضرت تھانی نے ایک عجیب بات لکھی ہے، ہمت میں شیطان استاد بنانے کے قابل ہے، کبھی ہمت نہیں ہارتا. آج اس کے پاس گیا، اس نے قبول نہیں کیا تو ہمت نہیں ہارتا، پھر اس کے بعد جاتا ہے. اس طرح سمجھو صبح سے شام تک اگر 1,00,000 افراد نے اسے رد کر دیا تب بھی اس کی ہمت جواب نہیں دیتی، وہ مایوس نہیں ہوتا. ہاں، اسی لیے تعلیم نے لکھا ہے کہ ہمت میں شیطان استاد بنانے کے قابل ہے، کہ میں ضرور بھی ضرور بہکاؤں گا. ماننا نہ ماننا. ایک بات اور سمجھ لیجئے، والا وزل، میں بہکاؤں گا لیکن مجبور نہیں کروں گا. اس کی تفسیر میں بڑی کتابوں میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے، والا وزلنہم،
کہتے ہیں کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور ضرور بہکاؤں گا، میرا کام ہی ہے، میرا مشن ہے، میرا مقصد ہے یہ، لیکن مجبور نہیں کروں گا، وسوسے ڈالوں گا، ہاں خیال ڈالوں گا دل میں، دعوت دوں گا، اتنا ہی میرے بس میں ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی کو اٹھا کر کندھے پر لے جا کر آدمی تھیٹر میں بٹھا دے، آدمی کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی ان کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنا کر جو ہے بدکاری کے اڈے کے اندر لے جا کے ڈھکیل دے، ایسا نہیں۔ بولا اذلنہم، بہکاؤں گا، لیکن میں وہ ضرور بہکاؤں گا۔ ولا اذلنہم، مفسرین نے کہا ہے کہ ولا اذلنہم کا تعلق عقائد کے باب سے ہے۔ غلط وسوسے ڈالوں گا، ارے کہاں کا حساب و کتاب ہے، کس نے دیکھا ہے حساب و کتاب، کس نے دیکھا ہے عذاب قبر، ارے کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے دوزخ، تم نے دیکھا ہے، تم نے دیکھا پل صراط، تم نے دیکھا ہے؟ یہ سب دل بہلائی کی باتیں ہیں ان مولویوں کی باتوں میں، نہ یہ ترازو ورازو کچھ نہیں، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ پل صراط ہے، نہ حساب و کتاب، نہ خبر، نہ کچھ، یہ عقائد میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ارے ہم تو یہ فرشتوں کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں اور یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اس طرح وسوسے ڈال کر وہ غلط عقیدے کے دلائل فراہم کرتا ہے، غلط عقیدے پر ڈال دے گا، ان غلط عقیدے کے دلائل بھی خود دے گا، خود سمجھائے گا، بٹھا کر سمجھائے گا، دلائل سمجھائے گا۔ اس لیے حضرت مفتی شبیر صاحب فرمایا کرتے تھے ہر آدمی کو اس کے رنگ میں مارتا ہے، بہت خطرناک، بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور پیر صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے، جو آدمی جتنا زیادہ نیک ہوتا جاتا ہے اسے شیطان سے ڈرنے کی اتنا زیادہ ضرورت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کی دشمنی اور شدت پکڑ جاتی ہے اور اس کی دشمنی میں پختگی اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے جو آدمی جتنا زیادہ نیک ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی لمحہ بے فکر ہونے کا موقع نہیں ہے، یہ عقائد کا۔ ولا امنینہم، اور میں ان کے دل میں وہ جو ہوس ہے، وہ جو شہوت اللہ نے رکھی ہے اسے رگڑتا رہوں گا، اور میچز کے تلی کو رگڑو گے تو آگ پیدا ہوگی، ہاں وہ ہوس پیدا کرتا رہوں گا، اور گناہوں کو خوبصورت بنا کر کے پیش کروں گا، گناہوں کو عورتوں کی صورت دکھاؤں گا، دیکھو کتنی خوبصورت ہے، ارے دیکھا ہی تو ہے، میں گناہ تھوڑی زنا تھوڑی کیا ہے، دیکھا ہی تو ہے، اور میں پکڑا تھوڑی ہوں، میں نے بدکاری تھوڑی کی ہے۔ اس طرح کہہ کر کے جو ہے وہ جب تک وہ بربادی کے غار میں نہیں، کھائی میں نہیں گرا دیتا، وہ سانس نہیں لیتا، وہ دم نہیں لیتا۔ ولا امنینہم، اور آرزوؤں پہ آرزوئے پیدا کروں گا، ہوس پیدا کروں گا، ہاں اور غلط سلط باتیں سمجھاتا رہوں گا، جیسے آج ہیں، ارے سود لیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ ترقی میں مانے ہے، سود لینا پڑے گا، آج کے دور میں سود لیے بغیر کام نہیں چلتا، ارے آج کے سود میں غریبوں کا نقصان تھوڑی ہے، آج کے اس میں، ارے ایک پردہ کر کے بیٹھ جائے گی عورت گھر میں تو ترقی کیسے ہوگی قوم کی، اس کو تو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ اس طرح کے وسوسے یہی ڈالتے ہیں، شیطان ہی ڈالتا ہے۔ ولا آمرنہم، اور میں ان کو برائیوں کا حکم کروں گا، فلا یبتکن آذان الانعام، اور یہ جانوروں کے کان ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، کیا کرتے ہیں، جانوروں کے کان کو کاٹ دیتے تھے، یہ مشرکین مکہ کے یہاں تھا، اب بھی شاید ہندوؤں کے انداز ہے، آدھا کان کاٹ دیتے ہیں، پو کان کاٹ دیتے ہیں، کان میں چھید ڈال کر کے کچھ ڈال دیتے ہیں۔ فلا یبتکن، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جانوروں کے کانوں میں ڈال دیتے تھے، یہ سب کام اللہ وہی کراتا ہے، بدعملیاں۔ ولا آمرنہم، اور میں ان کو حکم دیتا ہوں، فلا یغیرن خلق اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل ڈالے،
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. تغیر جیسے کوئی آدمی اپنی شکل ہی بدل لے سرجری کے ذریعے سے. بعضوں نے داڑھی کٹانے کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خلقت میں تغییر سے تعبیر کیا ہے. ہاں اگر علاج کے طور پر ہو تو جائز ہے. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. آگے کہتے ہیں اچھا قرآن مجید میں ایک جگہ ایسا بھی ہے بعض جانوروں کا ذکر ہے, ان کی بعض مشرکانہ حرکتوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یعنی بعض ان کے عجیب و غریب عقیدے تھے یہ جو اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لیے تھے. یہ سب شیطان کے کہنے سے, شیطانی وسوسوں کے نتیجے میں وہ یہ کرتے تھے. بعض جانور کے دودھ کو عام لوگوں کے لیے استعمال کرنے کو وہ حرام سمجھتے تھے. کہتے ہیں کہ مندر کے پجاری ہی اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی اونٹ مسلسل 5 بچیاں پیدا کرے تو کہتے تھے کہ اس کے دودھ اور اونٹ کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا سوائے مہمان کے. اور اگر کوئی کسی اونٹ سے 10 بچے پیدا ہو گئے پھر اس کے علاوہ ان کے کچھ عقیدے تھے. اس طرح کے مختلف عقیدے انہوں نے اسے گھڑ رکھے تھے اور ہر ایک کا علم نام انہوں نے دے رکھا تھا. یہی ہے فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ اللَّهِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. آگے کہتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اور جو آدمی شیطان کو, اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا تو فقد خسر خسرانا مبینا, تو وہ کھلا ہوا گھاٹا اٹھائے گا, وہ بہت بڑا گھاٹا اٹھائے گا, نقصان اٹھائے گا. یعنی جہنم میں جائے گا. جہنم میں جانا ہی اس کا بہت بڑا خسارہ ہے. شیطان جہنم تک پہنچا کر ہی دم لے گا. آگے کہتے ہیں یعدہم ویمنیہم, اور ان سے وعدہ بھی کرتا ہے وہ, ارے کچھ نہیں ہوگا, تم کیوں گھبرا رہے ہو. قرآن مجید نے 13ویں پارے میں بڑا اچھا مکالمہ نقل کیا ہے شیطان کا اور ان کافروں کا. میں صرف پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں. شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا آخرت میں, ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, کہ اللہ نے بھی تو تم سے وعدہ کیا تھا, میں بھی تم سے دنیا میں وعدہ کرتا رہا, لیکن میرا ہی ایک وعدہ تو نہیں تھا, قرآن میں اللہ کا وعدہ بھی تو تھا. اللہ کے وعدے کو چھوڑ کر تم نے میرے وعدے کو لیا. یہ میرا قصور ہے, تمہارا قصور ہے, ماتم کرو اپنی عقل پر. عجیب بات ہے. اچھا ہوا کہ آخرت میں وہ جو کہنے والا ہے اللہ نے دنیا ہی میں بتا دیا. اے کاش یہ بات دنیا میں مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے. وعد الحق, اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا, لیکن میں واخلفتکم, میں اس کے وعدے کے میں نے خلاف کیا. آخرت میں کہے گا, یہ دنیا میں نہیں کہے گا. وما کان علی علیکم من سلطان, میرے خلاف تمہارے پاس کیا دلیل ہے. الا ان دعوتکم, اچھا میرے تمہاری مجبوری کیا تھی, میں صرف تمہیں بلا ہی تو رہا تھا, مجبور تھوڑی کر رہا تھا. آ گیا دیکھو مضمون جو میں نے کہا تھا. الا ان دعوتکم, میں نے صرف دعوت ہی تو دی تھی, میں مجبور تھوڑی کیا تھا. کوئی میرے پاس فورس تھی, کوئی فورس لا کر بندوق کے نوک پر چلو انہیں تو گولی مار دوں گا, ایسا تو نہیں. چلو زنا کرو نہیں تو گولی مار دوں گا, چلو سجدہ کرو نہیں تو گولی مار دوں گا. میں تو ایسا مجبور تو نہیں کیا, میں تو صرف دعوت دی ہے. فاستجبتم لی, قبول تو تم نے کیا ہے, تمہیں اختیار تھا, قبول نہ کرنے کا بھی اختیار تھا.
لیکن تم نے قبول کیا تو تمہارا قصور ہے, تمہارے عقل پر ماتم مناؤ. اللہ نے عقل نہیں دی تھی؟ یہ کہے گا قیامت میں فلا تلومونی, مجھے ملامت مت کرو, ولوموا انفسکم, اپنے آپ پر ملامت کرو. تمہاری عقل ماری گئی تھی, عقل نہیں تھی. دنیا کی ساری باتیں سمجھ میں آتی تھی. ہاں, وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل. یہ وہاں کہے گا, یہ اس کو کہا یعدہم, وعدہ کرے گا, ویمنیہم, اور تمہیں ہوس دلائے گا, یہ گناہ کر لو اس میں یہ مزہ ہے, یہ کر لو اس میں یہ فائدہ ہے, یہ کر لو اس میں یہ مزہ ہے. ارے اس کی ایک بار چک کر تو دیکھو مزہ, یہ گھٹ شراب پی کر تو دیکھو, یہ ایک بار صرف, پھر توبہ کر لینا, ایک بار زنا کر کے دیکھو کیا مزہ آتا ہے. سمجھائے گا. حکیم اختر صاحب نے عجیب بات لکھی ہے, مجھے شرم آتی ہے, بڑے بڑوں کے یہاں موجود ہیں. شیطان کا جو سیمپل ہوتا ہے نا, سیمپل, وہ بڑا وہ گال دکھائے گا, خوبصورت 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 آنکھیں دکھائے گا, لیکن لے جا کر کے گندی جگہ پر ملوث کر دے گا, یعنی شرمگاہ تک پہنچائے گا. دکھائے گا سیمپل دوسرا اور نتیجہ بڑا خراب. ہم سب یعیدہم ویمنیہم, اور آرزویں دلائے گا. ارے جھوٹ بولو, جھوٹ بولو گے تو 1,00,000 روپے بچ جائیں گے, بعد میں توبہ کر لینا مسجد میں آ کر. دھوکہ دے دو, بعد میں نماز کو جا ہی رہے ہو, ظہر کو توبہ کر لینا. سنیں, یہ ہے سب باتیں. وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور شیطان نے ان سے وعدہ نہیں کیا مگر دھوکہ, سوائے دھوکے کے اس کا وعدہ کچھ نہیں. اولئک مأواہم جہنم, یہ وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی بات مانی, عقل سے کام نہیں لیا. اولئک مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور پناہ لینے کے لیے اور چھٹکارا پانے کے لیے کوئی جگہ نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کے برخلاف وہ لوگ جو ایمان لیا ہے, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے, عمل میں مخلص بھی ہو, بولو عمل میں مخلص بھی ہو, ریاکار نہ ہو. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے عمل میں مخلص ہو, ریاکار نہ ہو. دوسرا, ان کے عمل کا ظاہری ڈھانچہ کتاب و سنت کے مطابق ہو, ہاں, تو اسے کہتے ہیں عمل صالح. ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کی. وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری, تو ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں, تجری من تحتی الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. میں نے اس سے پہلے اس کی تفسیر میں کہا تھا سدا بہار, سدا بہار باغات ہوں گے. ہاں, سدا بہار کی یہ تعبیر ہے, اس لیے کہ پانی رہے گا تو ہمیشہ باغات ہرے بھرے رہیں گے. خالدین فیہا ابدا, کوئی موسم نہیں, 12 مہینے موسمی موسم. خالدین فیہا ابدا, اس میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. میں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نعمت باقی رہتی ہے, آدمی ختم ہو جاتا ہے, اور کبھی آدمی باقی رہتا ہے, نعمت سلب کر لی جاتی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا, زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی, نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی. ذرا سوچ کر دیکھیے کتنی تسلی ہے. خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اور کہتے ہیں کہ اللہ سے سچا قول کس کا ہوگا؟ اللہ سے سچا کون ہے بتاؤ؟ اسی لیے اللہ کے وعدے کو مانو, توجہ دو, شیطان کی باتوں میں نہ ہو, شیطان کے منصوبے کو کامیاب نہ بناؤ. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, کہتے ہیں کہ تمہاری اور اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اکبر, تمناؤں سے صرف کچھ نہیں ہوتا. ارے ہم تو, اصل میں ایک مناظرہ ہوا, لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں, اہل کتاب کہنے لگے ارے تو جو ہے ہم تمہارے نبی سے پہلے والے نبی ہمارے موسیٰ ہیں, اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلی ہے. یہ کہنے لگے تو صحابہ کہنے لگے ارے ہمارا نبی سب سے آخری ہے, خاتم النبیین ہے, اور ہماری کتاب سب سے آخری کتاب ہے, پہلے تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والا دین ہے.
اس طرح کہہ کے یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے. تو یہ آیت نازل ہوئی لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، ارے نہ تمہاری صرف نری تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے. ارے ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. یہود و نصارہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ہاں یہ کہتے تھے، اپنے نسب پر فخر کرتے تھے اور یہ کہتے کہ جب ہم انبیاء کی اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری نجات کر ہی دے گا، یہ کہتے تھے. اور عمل کچھ نہیں کرتے تھے، عقیدے کے بگاڑ میں مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ نہیں چلے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا ارے میں حضور کا امتی ہوں، چاہے عقیدہ جیسے چاہے رہے، جو چاہے عقیدہ رکھ لے اور جس چاہے عقیدے کو مانے، شرک میں ہی کیوں مبتلا نہ ہو، کلمات کفر ہی کیوں نہ بک رہا ہو، کچھ نہیں، نماز بھی نہیں پڑھنا، روزہ بھی نہیں رکھنا، زکوٰۃ بھی نہیں دینا، حج بھی نہیں، کبھی مسجد کے قریب نہیں آنا، کبھی علماء کے کسی دینی تحریک جماعتوں کے قریب نہیں آنا اور نجات کی امید رکھنا. یہ ان لوگوں کا رد ہے اس میں. بے شک حضور کی امتی ہو، لیکن حضور کی امتی ہونے کے تقاضوں کو سمجھتے بھی ہو یا نہیں سمجھتے ہو. صرف حضور کا امتی ہونا نام کا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو حضور ہی نے فرمایا ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے تم میرے امتی ہو، لیکن صرف میرے امتی ہونا نجات کے لیے کافی نہیں. عقیدے کا بگاڑ نہ ہو اور اعمال کا اہتمام ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس کا رد کیا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو آدمی بھی برا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. جب آیت نازل ہوئی صحابہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ پریشان ہوئے اور حضور کے سامنے حاضر، حضور ہم تو مارے گئے، ہمیں کون ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی روزانہ غلطی واقع نہ ہو، برائی نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، کوئی معصوم تھوڑے ہیں. تو حضور نے فرمایا صدیق بات تو صحیح ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی برائی کرے گا اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جزا دیں گے، اس کا بدلہ ہم لے کر رہیں گے. حضور یہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا بدلہ لیں گے، لیکن کس شکل میں لیں گے اللہ نے یہ نہیں کہا. اس کا بدلہ دیں گے یعنی اس کی سزا دیں گے، یہ نہیں کہا نا کہ سزا کیسے دیں گے. پھر حضور نے تشریح کر ذرا کھولا حضور نے اور یہ فرمایا کہ دیکھو تم جاتے ذرا ٹھوکر لگ جاتی ہے تو وہ برائی کا کفارہ ہو جاتا ہے، برائی معاف. اور جاتے جاتے اچھا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سر میں درد ہو گیا، برائی معاف. بخار آ گیا، معاف. کبھی بعضوں کے ساتھ تو بڑے حادثات بھی ہو جاتے ہیں، بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے دکان مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور کا نقصان ہو جاتا ہے. آدمی اس پر صبر کرتا ہے، اس کو گناہ معاف ہوتے ہیں. یہاں تک لکھا ہے کانٹا چبھ گیا اللہ تو اس کے بدلے میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح یہاں تک لکھا ہے کتابوں میں، بعض روایتوں میں، ایک آدمی اپنی جیب میں کچھ ڈالنے گیا، جیب میں ہاتھ جانے کے بجائے دوسری طرف چلا گیا، تو ذرا ڈسٹرب ہونا، اسے ذرا ڈسٹرب ہوا نہیں ہوا، کہتے ہیں اس پر بھی گناہ معاف ہوں گے. اب معاملہ آسان ہو گیا. سوءا یجز بہ، برائیاں بھی ہوتے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے دروازے بھی اتنے ہی کھولے رکھے ہیں، اور شیطان نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے اور اللہ نے مغفرت کے دہانے کھول دیے ہیں. وضو کرو تو گناہ معاف، مسجد کہو تو گناہ معاف، نماز پڑھو تو گناہ معاف، شب برات، شب قدر اور ذی الحجہ کی 9 راتیں، قربانی کا عمل، روزے کا عمل، حج کا عمل، عمرے کا عمل، صبح سے شام تک بارش ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی. یہ ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی توبہ نہ کرے اور شیطان کی راہ پر چلے تو اس کی بات ہے. اور کہتے ہیں ولا یجد لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اللہ تعالیٰ اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو لوگ نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں. ایمان یہ عقیدے کے صحت کا عنوان ہے.
اس کے عقائد ٹھیک ہوں، اس لیے کہ عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر رتی برابر ظلم نہیں کیا ہے۔ نقیرہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ وہ کھجور ہے نا، کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی ہے، بیج ہوتا ہے، وہ بیج پر ایک پتلا پردہ ہوتا ہے، کتنا ہلکا ہوتا ہے وہ، اس کو کہتے ہیں عربی میں نقیر۔ اتنا رتی بھر بھی ظلم نہیں ہوگا کسی پر، کہ ایک آدمی نے گناہ نہیں کیا اور لکھ دیا گیا گناہ، جیسے ہوتا ہے دنیاوی عدالتوں میں ہوتا ہے نا، ایسا زبردستی کسی کو پھنسانے کے لیے اس کے رجسٹر میں گناہ چڑھا دیا جاتا ہے، جرم چڑھا دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اور کسی نے نیکی کی تھی، نیکی غائب، گناہ نہیں کیا تھا، گناہ موجود ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی ہے جس پر آیت کو ختم کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کس کا دین بہتر ہے اس آدمی سے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے چہرے کو یعنی اپنی ذات کو، اس لیے کہ چہرہ سب سے قیمتی ہوتا ہے آدمی کے وجود میں، اس لیے چہرے کا ذکر کیا، ورنہ اس سے ذات مراد ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اسلم وجہہ للہ، یہ اخلاص کا عنوان ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وہ جو کہے میں منظور ہے۔ وَهُوَ مُحْسِن، بشرطے کہ وہ محسن بھی ہو۔ محسن کی تشریح مفسرین نے یہ کی ہے کہ عمل کا ظاہری ڈھانچہ کتاب و سنت سے ملتا جلتا ہو، مخلص بھی ہو، اور عمل کا ظاہری ڈھانچہ کتاب و سنت سے ملتا ہو۔ پوری دنیا کے باطل مذہبوں اور مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے گمراہ فرقوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے۔ ہر آدمی عام سے عام آدمی سے پہچان سکتا ہے، ایک مخلص ہو آدمی، ریاکار نہ ہو، اور دوسرا اس کا ہر عمل کتاب و سنت کی کسوٹی پر پوری طرح اترتا ہو، یہ آدمی کے اہل حق ہونے کی علامت ہے۔ اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے کہ میرا کون سا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اسے علم کی ضرورت ہے۔ وہ محسن، دو شرطیں ہیں، انہی دو بنیادوں پر حق اور باطل الگ الگ ہو جاتا ہے۔ کفر، نفاق، شرک ایک طرف ایمان، ایک طرف اخلاص الگ ہو جاتا ہے۔ وَاتَّبَعَ، آگے ایک مخلص کا حوالہ دیا جا رہا ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ آدمی سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے ملت ابراہیمی کے پیچھے چلا۔ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، نقش قدم پر چلنا جسے کہتے ہیں۔ حنیفہ مخلص کو کہتے ہیں، یعنی ساری دین سے، ساری دنیا سے بیزار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے آنے والے کو حنیفہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہے، توحید کے سب سے بڑے علمبردار، انبیاء کے جد امجد، وہ ملت ابراہیمی، اور یہ ہماری جو شریعت ہے یہ ملت ابراہیمی سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ اسی لیے ملت ابراہیمی، حضور کی شریعت کو ملت ابراہیمی سے تعبیر کیا گیا، حضور کو حکم دیا گیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے ملت کے پیچھے چل، حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی شریعت کا دوسرا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ حضور کی شریعت پر عمل کر تو یہ نہیں پتا چلتا کہ حضور کی شریعت ملت ابراہیمی ہے، لیکن حضور کی شریعت کو ملت ابراہیمی کہنے سے یہ پتا چلا کہ حضور کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور حضور کی شریعت اور ملت ابراہیمی دونوں دراصل دونوں کا مصداق ایک ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ان کو خلیل بنایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ یہ مقام خلت نہایت درجے مقام قرب ہے یہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام خلت عطا فرمایا تھا جی۔ اس کی وجہ آپ قصے میں سنتے ہیں کہ جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا، اور وہ بھی خواب میں آ کر، جبریل کو بھیج کر نہیں، تو چوں چرا نہیں کیا، تھوڑا بھی ان کو فرق نہیں پڑا۔
تھوڑا بھی جو ہے وہ ہمت شکستہ نہیں ہوئے، بیٹے کو تک ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے حکم کے سامنے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے بات، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ ہے حکم بھی دیا اور یہ ایک جلیل القدر نبی کا حوالہ بھی دیا۔ اللہ کا سپرد کیسے کیا جاتا ہے، ابراہیم کی سیرت پڑھو تو پتہ چلے گا۔ اپنے آپ کو حوالے کرنا کسے کہتے ہیں؟ جی، ادھر باپ کو چھوڑ دیا، جب ٹکراؤ ہوا اللہ میں اور باپ میں، یا تو مجھے لے لو یا اپنے باپ کو لے لو، چھوڑ دیا اپنے باپ کو، چھوڑ دیا وطن کو، برادری کو، خاندان کو چھوڑ دیا۔ نا 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 نا، میں یہ شرک نہیں کر سکتا میں معبودان باطلہ کی پوجا نہیں کر سکتا۔ الگ ہو گئے، بے یارو مددگار ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ بتائیے ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی کو گھر سے نکال دیا گیا، وطن سے، برادری سے، سب سے کٹ کر تنے تنا آسمان کی چھت کے نیچے کھڑا ہے، ایک نبی، جلیل القدر نبی۔ دوسرا کہا گیا کہ حاجرے کو، بچے کو لے جا کر چھوڑاؤ۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، اگر تم رہنا نہیں، چھوڑ کے چلے آنا، کیا دل کہتا ہوگا؟ ذرا تسلی سے دل پر رکھ کر سوچو۔ اور تیسرا کہا گیا، جس بچے کو تمہاری بڑی دعاؤں کے بعد ہم نے دیا ہے، ہمارے حکم سے اس بچے کے گلے پر چھری چلاؤ، اور تم کو اگر یہ کہا جاتا کہ ابراہیم اپنے آپ کو میرے لیے ذبح کر دو، تو مفسرین نے لکھا ہے یہ حکم بڑا ہلکا ہوتا ابراہیم کے لیے، آسان تھا، لیکن یہ کہا نا کہ جو اولاد بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اکیلے ہی بیٹے تھے اس وقت حضرت ابراہیم کے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ باپ کو کہا جا رہا ہے اپنے بیٹے کے گلے پر تم کو ہی چھری چلانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سخت بات ہے۔ اپنی قربانی آسان ہے باپ کو، لیکن باپ کو یہ کہا جائے کہ تم زندہ رہو لیکن اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا دو، یہ سپرد کرنا ہے۔ اچھا، حضرت ابراہیم نے سپرد کیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، لیکن جانتے ہو صلہ کیا ملا؟ جانتے ہو صلہ کیا ملا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اب کہیں گے ارے اپنے بچے کو ذبح کر دو، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے۔ ارے تم اپنے بچے کو ذبح کر دو، ہم تمہیں پورے عراق کا، ملک شام کا بادشاہ بنا دیں گے۔ یہ کہہ رہا ہے ہم تم کو دوست بنا لیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا صلہ ہے۔ جب فرعونیوں نے یہ بات، فرعونی سمجھتے تھے، بڑی حیرت سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتا۔ فرعونی جب فرعون اور حضرت موسیٰ میں مقابلہ ہوا تو وہ جو جادوگر آئے تھے انہوں نے فرعون سے پوچھا اگر ہم جیت گئے تو کیا دو گے؟ ان لنا اجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے، جیت گئے اس مقابلے میں، کمپٹیشن میں اگر ہم جیت گئے تو کیا دو گے؟ یہ پوچھ رہے ہیں جادوگر فرعون سے۔ تو فرعون کہتا ہے وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو ہم تم کو اپنا مقرب بنا لیں گے۔ اللہ اکبر، کیا بنا لیں گے؟ مقام قرب سے بڑا کوئی صلہ نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے آدمی کو حضرت ابراہیم کی سیرت تسلی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مقابل صلہ کیا دیا جا رہا ہے، اس صلے کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کسی اہل دل کے پاس بیٹھ کر۔ اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی نعمت حکومت ہے۔ حکومت پر جا کر تو ہر آدمی کی پہنچ ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے۔ ایک تو نوکری ہے، کوئی جج بن گیا، کوئی ایڈوکیٹ بن گیا، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر بن گیا، اس سے آگے کوئی سی ایم بن گیا، کوئی ایم ایل اے بن گیا، زیادہ پرائم منسٹر بن گیا، اس سے آگے تو ہماری پہنچ ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے، ہم اپنے آپ کو اگر حوالے کرو گے تو ہم تم کو دوست بنا لیں گے۔ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو ہمارے سے؟ اس سے زیادہ کی کیا امید ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔